بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستاسو قربا وکاس شاه ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم د پروګرام ډیډ لاین سره. نن زموږ خصوصي پروګرام دی د چترال د ایشوز حوالې سره. دغلته تاسو ته پته ده چې د صوبایي اسمبلۍ یو نشست ختم شوی دی او دا چونکې ډېر لوی علاقه ده او ډېر لوی آبادي ده، د هغې د وجې نه ډېر زیات مسایل راغلي دي. دغه یو موضوع ده. او بل په خیبر پښتونخوا کې د پی ټي آی حکومت دا دعوه ده چې تبدیلي راغلې ده. نو آیا چترال چونکې هغه هم د خیبر پښتونخوا د دې صوبې حصه ده او چترال خلکو هم د خیبر پښتونخوا په وسایلو باندې د دې ځای په پیسو باندې د هغې حق دی، نو آیا دغه خلکو ته خپل حق ملو شوی دی که نه؟ په دې موضوع باندې چې کوم محترم ملمانه سټوډیو ته رابللي دي نو هغې تعارف تاسو سره کوم. موږ سره اولنی ملما محترم عبدالاکبر چترالی صاحب دی، څوک چې پخوانی ایم این ای دی د این ای 32 او د جماعت اسلامي رهنما دی. چترالی صاحب په خیر راغلی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دغه شان موږ سره بل ملګری سینر صحافي دی نادر خواجه صاحب، تاسو ته هم په خیر راغلی وایو. دغه شان موږ سره د پاکستان تحریک انصاف په نمایندګۍ سینر رهنما دی د پاکستان تحریک انصاف او د ډسټرکټ کونسل غړی دی رحمت غازي صاحب، تاسو ته په خیر راغلی وایم. او هم دغه شان موږ سره خلیل صاحب دی، څوک چې سماجي کارکون دی او د چترال په امورو باندې په ایشوز باندې هغې ډېر زیات جوړ نظر لري او ډېر زیات کار کوي. تاسو هم په خیر راغلی وایم. او ستاسو په یاد باندې زه به کوېسچن په پښتو کې خیر وکړم، خو که تاسو ماته په جواب په اردو کې راکوئ نه به ډېر زیات ښه وي، چونکې زیات چې کوم زموږ آډینس صاحب کور کوي. اچھا چترالی صاحب، د خیبر پښتونخوا د حکومت چې کوم دغلته کې کوم تبدیلي راغلې ده خیبر پښتونخوا کې ډېرو شعبو کې ښه کار هم شوی دی، په څه کې نه هم دی شوی. چترال کې د خیبر پښتونخوا د حکومت څه کارکردګي ده او چې کوم سیټ کم شوی دی دې سره څومره مسایل راغلي دي تاسو ته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومبی خو د ای وی ټي خیبر شکریه ادا کوم چې د علاقایي مسایل خاص کار د چترال اهم مسله چې نن سبا موږ ته راپېښه ده کہ هغه د یو سیٹ کمی ایک سیٹ کی کمی جی، اور اسی طرح چترال کے دیگر مسائل کے سلسلے میں آپ لوگوں نے ہمارے مسائل کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ایک خصوصی پروگرام آپ نے ترتیب دی، جس کا میں تہ دل سے اپنے ساتھیوں کے سمیت شکریہ ادا کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ چترال کی سیٹ کام کر کے چترال کے ساتھ انتہائی ظلم اور ناانصافی کی گئی ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں جو ظلم کیسے ہوا، ناانصافی کیسے ہوئی. ایک تو یہ ہے کہ مردم شماری والوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی. ٹھیک، انہوں نے لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنے، آگاہی پیدا کرنے کے لیے کوئی ہوم ورک نہیں کیا، اور اس کے نتیجے میں جو لوگ یہاں عارضی طور پر ملازمت کے سلسلے میں، دیگر ضروری کاموں کے سلسلے میں اپنے مریضوں کو لے کر ہسپتالوں میں یہاں لے کے آئے ہیں، ان لوگوں کا شمار چترال میں نہیں ہو سکا، اور جس کی تعداد تقریباً میرے نزدیک 3.5 لاکھ سے 4 لاکھ ہے. اگر یہ صحیح طریقے سے مردم شماری ہوتی تو ہماری آبادی جو ہے وہ 4.5 لاکھ کے بجائے اس وقت 8 لاکھ ہو جاتی، اور جس سے ہمارے سیٹ کی کمی کا مسئلہ بھی پیدا نہ ہوتا اور ہمارے لیے دیگر مسائل بھی پیدا نہ ہوتے. ایک تو انہوں نے آگاہی پیدا نہ کر کے مردم شماری والوں نے ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ چترال ایک محل وقوع کے اعتبار سے ایک بہت حساس ضلع ہے جی، اور یہ کئی ملکوں کے سرحدات چترال سے لگے ہوئے ہیں، جس میں افغانستان ہے، تاجکستان ہے، روس کا واخان ہے، اور اس طرح چین کا بھی ایک کونا ہمارے ساتھ، اور گلگت بلتستان آزاد کشمیر کا حصہ بھی ہمارے ساتھ لگ رہا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ چترال کی آبادی 14,950 مربع کلومیٹر اس کا رقبہ ہے، اور ایم این اے ہوتے ہوئے اور 2 ایم پی ایس ہوتے ہوئے بھی وہاں کے لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں. دور دراز علاقے ہیں، وہ اپنے ایم پی اے اور ایم این اے سے ملنے کے لیے، ایم این اے اور ایم پی اے سے ملنے کے لیے بہت زیادہ سفر ان کو کرنا پڑتا ہے، اور دقت ان کو ہوتی ہے، مشکلات ان کو ہوتی ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ ایم این اے اور ایم پی اے کے ساتھ علاقے کے لوگوں کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، 80% مسائل اپنے منتخب نمائندوں کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے یہ ایک سیٹ اگر رہ جائے تو اس ایم پی اے کے لیے بھی وہاں پہنچنا، ان لوگوں تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، اور لوگوں کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ اپنے ایم پی اے اکلوتے ایم پی اے کے پیچھے وہ چترال اور پشاور کا چکر لگائیں گے، لیکن ملاقات ہونا ناممکن ہوگا. اور اس کے بعد پھر بات یہ ہے کہ ہم اس بنیاد پر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ چترال کو
جو خیبر پختونخوا کے لیے جو کرائٹیریا مقرر کیا گیا ہے، جو فارمولا مقرر کیا گیا ہے 7,82,650 کا، اس سے مستثنا قرار دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تورغر کو 1,71,000 اس کی آبادی ہے، 1,71,000 آبادی کو ایک صوبائی سیٹ انہوں نے دی ہے۔ ٹھیک، تو ہماری آبادی جو ہے 4,47,362 ہے۔ تو ہمیں یہ 2 سیٹیں ہمارا حق بنتا ہے اور ہمیں یہ 2 سیٹیں دے دی جائیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے قومی اسمبلی کے لیے انہوں نے 7,82,000، لیکن قبائلی جو علاقہ جات ہیں ان کے لیے انہوں نے 4 لاکھ کا ٹارگٹ رکھا ہے۔ تو چترال بھی اگر قبائلی علاقوں میں جو مشکلات ہیں، دور دراز ہیں علاقے ہیں اور پسماندہ علاقے ہیں اور پہاڑی علاقے ہیں، ان کی آبادی بہت کم ہے، لیکن رقبہ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کو 4 لاکھ آبادی پر ایک MNA ان کو دیا گیا ہے۔ تو چترال جو اس صوبے کا 5واں حصہ ہے، 14,950 مربع کلومیٹر پر محیط ہے۔ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں 2 صوبائی اور ایک قومی نشست برقرار رکھا جائے، جو حسب حال اس کو برقرار رکھا جائے۔ یہ ہمارا سب کا مطالبہ ہے، صرف ایک پارٹی کسی PTI والے یا جماعت اسلامی والے یا پیپلز پارٹی والے یا مسلم لیگ یا یہ اس میں نہ پارٹیوں کا کوئی اختلاف ہے اور نہ کوئی مسلکی اختلاف ہمارے۔ مطلق چترالی جو ارندو سے لے کر بروغل تک جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کا ایک ہی مطالبہ ہے، وہ مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے سیٹوں کو بحال رکھا جائے، 2 صوبائی ایک قومی ہمارا حق ہے۔ ٹھیک ہے، میں نادر خواجہ صاحب آپ سے بھی اسی موضوع پہ میں آپ کی رہنمائی چاہوں گا۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ نشست بھی بڑھا دی جائے، جو بلکہ اس کو جو سٹیٹس کو ہے اس کو برقرار رکھی جائے، اور اس کے علاوہ خیبر پختونخوا حکومت نے کون سے اقدامات کیے آپ کے خیال میں ہیلتھ، ایجوکیشن اور انفراسٹرکچر کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکاس بھائی، مولانا صاحب نے جس طرح فرمایا ہے کہ چترال میں جو سیٹ کی کمی کا جو انہوں نے مجوزہ فارمولہ دیا ہے، اس سے تو جو چترالی عوام کے بنیادی حقوق جو ہے بنیادی اس کی خلاف ورزی ہوگی۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ اگر دیر کو یہ مجوزہ ہے کہ دیر کا کچھ حصہ جو ہے نا وہ چترال کے ساتھ دیں گے، اگر خدا نہ خواستہ کل کو دیر کا کوئی بندہ جیت جاتا ہے MNA کی سیٹ پہ تو چترال کی نمائندگی ختم ہوئی۔ صحیح، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو چترال کو بالکل اپنے علاقے سے باہر کر دیا ہے۔ آپ نے بنیادی چیز ہے انسانی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح مولانا صاحب نے فرمایا ہمارے اسٹوڈنٹس کم از کم 80-90 ہزار اسٹوڈنٹس ہمارے علاقے کے وہ باہر پڑھتے، ہمارے 60% جو آبادی وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، وہ سارے ملازمت کے لیے پشاور، کراچی، کوئٹہ تمام ملک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اب اس میں ہماری سیاسی پارٹیوں کی بھی نیگلیجنس ہے اس میں، کیونکہ چاہیے یہ تھا جس طرح الیکشن میں لوگوں کو مدرسوں کو بھی بند کر کے یونیورسٹیوں کو بھی بند کر کے الیکشن پہ لوگوں کو لے جاتے ہیں، چاہیے یہ تھا کہ وہاں پہ بھی یہ لوگوں کو اس طرح موٹیویٹ کرتے تو یہ مسئلہ ہمارے سامنے نہ آتا۔ اور اسی طرح جس طرح مولانا صاحب نے فرمایا کہ مردم شماری کا جو سسٹم الیکشن کمیشن اس کو چاہیے تھا کہ اویئرنیس کمپین کرتے وہ لوگ ان کی امپارٹنس لوگوں کے سامنے لاتے، اخبارات کے ذریعے لاتے، وہاں پہ علاقے میں پینافلیکس لگاتے، کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرتے تاکہ لوگوں کو اس مسئلے کا لوگ اپنے وہاں پر اندراج کرتے۔ تیسری اہم بات جو ہے یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں وہ عارضی طور پر رہتے۔ آج ہمارے یہاں پہ جو ڈومیسائل ہے ہمارے جتنے چترال کے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں ان کا ڈومیسائل چترال کا ہے، یہاں پرماننٹ ایڈریس ان کا چترال کا ہے، ان کو چاہیے کہ وہاں پہ ان لوگوں کو شمار کیا جائے۔ یہاں پہ آپ اس کو نوکری بھی نہیں دیتے ہیں، اگر پشاور میں کوئی سیٹ آ جاتا ہے تو یہاں پہ اس کو کہتے ہیں آپ کا ڈومیسائل چترال کا پرماننٹ ایڈریس، آپ اس کو تو شمار ادھر نہیں کرتے، وہ سیٹ بھی آپ نے ان سے لے لیا ہے اور یہاں پہ آپ کو نوکری بھی نہیں ہے تو وہ کہاں پہ اسٹے کرے گا؟ بنیادی چیزیں جو ہیں وہ اب اسٹیٹ کو تو یہ چاہیے کہ وہ اپنے اس علاقے کا جو اس حساس علاقے کا جو افغانستان کے 3 صوبوں کے ساتھ اس کے سرحدات ملتے ہیں، کتنا امپورٹنس ہے اس کی۔ اور اسی طرح جس طرح مولانا صاحب فرمایا اور چین کے ساتھ اس کا گلگت بلتستان کے ساتھ اب اس کو لوگوں کو مزید اگر وہاں سے لوگ شفٹ کیوں ہو رہے ہیں اس کی بنیادی سہولیات آپ دے نہیں رہے۔ اب وہاں پہ گولڈن گولڈ پروجیکٹ بنا ہوا ہے بجلی کا، اب پشاور کے دیر کے لیے تو انہوں نے کھمبے لگائے ہیں بجلی کو لے جانے کے لیے، اب اپر چترال کے لیے انہوں نے کھمبے نہیں لگائے، وہ پرانا بسیدہ تار اسی طرح پڑے ہوئے ہیں، ان کو دینے کے لیے وہ تیار نہیں۔ اگر وہ ادھر بجلی چھوڑ بھی دیتے ہیں تو وہ ناکارہ ہوں گے،
مہینہ 2 مہینے بعد جو ہے نا وہ سارے گڑ سڑ جائیں گے، کیونکہ پہلے جو وولٹیج تھی وہ کم تھی، اب وہ فل فلیج بجلی ہے. اب اپر چترال کو وہ دے نہیں رہے ہیں. ان کے انتظامات کیوں نہیں دے رہے وہ؟ یہی تو مسئلہ ہے نا، ہماری پلاننگ کا مسئلہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیں گے لیکن اگلے 4 سال میں دیں گے. اگر وہ بجلی گھر جو ہے نا وہ 22 سالوں سے جاری ہے بجلی گھر، اور آپ اس کے لیے ٹرانسمیشن لائن نہیں بچھا رہے ہیں اپر چترال کے لیے، تو وہ لوگ کہاں جائیں؟ اب وہاں پر اگر جلانے کے لیے لکڑی نہیں ہے، اگر وہاں پر کھانے کے لیے کچھ نہیں، کوئی ہمارے سلسلہ ادھر نہیں ہے، تو لوگ وہاں پہ شفٹ ہو رہے ہیں. تو اس سلسلے کا کیا حل ہے؟ اب یہ بنیادی چیز جو آپ کے سامنے آگے، سیٹ کو اگر کم کرتے ہیں، صحیح، اگر سیٹ کو مزید لوگ وہاں سے شفٹ ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کے اے ڈی پی کی بنیاد یہی ہے کہ آپ اے ڈی پی آپ ایم این اے کی بنیاد پہ بنتا ہے، آپ کے اے ڈی پی جو ہے نا آپ کے ایم پی ایس کی بنیاد پہ بنتا ہے، اس کو آپ شیئر دیتے ہیں. اگر آپ اس کو کم کر کے آپ ایم این اے کو دیر کے ساتھ ملا دیتے ہیں تو پھر آپ کا چترال کے لوگ اور کیا کریں گے؟ صحیح ہے، بالکل. بجٹ میں پیسے بھی ان کے کم ہو جائیں گے، اور بھی جو مایوسی ہے اور بھی بڑھ جائے گی، محرومی اور بھی بڑھ جائے گی، احساس محرومی بڑھے گی، وہاں پہ غربت آئے گی، جو تبدیلی آئی ہے خیبر پختونخوا میں پھر وہ نہیں آئے گی. میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا رحمت غازی صاحب، اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، آپ کی حکومت میں ایک نشست کم ہو گئی ہے، اس کے علاوہ ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں، انفراسٹرکچر میں آپ کی حکومت نے کچھ کام کیا ہے چترال کے عوام کے لیے کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ بہت سارے اچھے باتیں مولانا صاحب اور ناظر خواجہ نے کی، لیکن میں اتنا گزارش کروں گا، تحریک انصاف کی حکومت نے بہت سارے کام اچھے بھی کیے ہیں، لیکن اتنا چینجز تو ہر 4 سال میں 70 سال کے گند تو صاف نہیں ہوتے. ٹھیک، کافی کام کیے ہیں وہ ہم بھی. اور میری اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ سب سے بڑا بدقسمتی چترال کے یہ ہے پی ٹی آئی حکومت میں کہ جو ہمارا ایک سیٹ تھا وہ ایک سیٹ ہمارا ضائع ہو گیا ہے. لیکن وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی قصور نہیں ہے، وہ تو الیکشن کمیشن نے جس طریقے سے، جس انداز میں انہوں نے ہمارے جو کیا کہتے ہیں مردم شماری کی ہیں، انہوں نے جو فرمایا بالکل حقیقت ہے. جس چیز کی پرچار نہ ہو، لوگوں کو پتہ نہ ہو، 4 فلانگ ایریا ہے چترال، اتنا دور ایریا ہے کہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک 400 کلومیٹر ہے. تو وہاں اگر لوگوں کو یہ نہیں بتایا جائے کہ بھائی اگر آپ لوگوں نے صحیح طریقے سے یہ مردم شماری میں لوگوں کے نام نہیں لکھوائے، یہی پرابلم ہوگی، یہی طریقے کا، ان کو کسی نے یہ نہیں کیا. لیکن ایک بات میں آپ کے ذہن میں اور بھی بتا دوں، چترال میں 3-4 سال سے بدقسمتی سے سیلاب اور زلزلے کی وجہ سے بہت سارے لوگ چترال سے مائیگریٹ بھی کر گئے ہیں. بالکل یہ نہیں وہ پرماننٹ گئے ہیں، وہ ٹیمپریری گئے ہیں. وہ اس لیے تو کم از کم حکومت کو، جو الیکشن کمیشن کو، ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے تھا. آپ نے ہاسپٹل، ایجوکیشن اور اس چیز کے متعلق آپ نے بتایا، ہاسپٹل جس طرح پشاور میں ہاسپٹلوں میں اچھا کام ہوا ہے، چترال میں بھی ہاسپٹلوں میں پہلے کی نسبت اچھا کام ہوا ہے. میں یہ نہیں کہتا 100% ہو چکا ہے، لیکن کام بہت اچھی جا رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی لوگ اس پر مطمئن ہیں. اور ایجوکیشن میں بھی ہے، ایجوکیشن میں پہلے جو طریقہ کار تھا اس سے بہت بہتر ہے. لوگ اسکولوں میں حاضری بہت اچھی ہے. ٹیچرز جو پہلے اپنی جگہ میں کسی دوسرے آدمی کو بٹھا کر باہر کے ملک جاتے تھے، وہ آج کل وہی لوگ ڈیوٹی کر رہے ہیں. یہ بہت اچھا ہے. پولیس کا نظام خاص کر بہت اچھا ہے. ہمارے خلاف تو ٹی وی میں پولیس کے خلاف تو بہت بولتے ہیں، لیکن ہمارے پولیس بہت اچھی ہے انشاءاللہ تعالی. یہ لوگ کون بولتے ہیں چترال کے لوگ ان کے خلاف بولتے ہیں؟ نہیں، جیو ٹی وی میں آپ نہیں دیکھتے کے پی کے پولیس کے خلاف ہی بولتے ہیں. وہ تو جو کیسز ہوئے ہیں ان کے مجرم ابھی تک آزاد پہ رہے، وہ اسی وجہ سے نہیں. ہم تو صرف چترال میں چترال میں پولیس بہت اچھا ہے. پوری ایک خیبر پختونخوا کی پولیس ہے، مردان میں جیسی ہے تو وہاں چترال میں بھی ہوگی. صرف کام کے حوالے سے نہیں، کام کے حوالے سے بہت اچھے ہیں، ہم مطمئن ہیں. اچھا، الحمدللہ بہت اچھے جا رہے ہیں. اچھا، میں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتا ہوں. پھر خالد صاحب آپ سے بھی میں جاننا چاہوں گا، گرانو کو تم کو مونگا وڑا شانتا مخلوق جی ګرانو کتونکو د دمې نه پس مونږ ستاسو په خدمت کې بیا حاضر یو. خلیل صاحب، ستاسو څه رایه ده د چترال د محرومیانو حوالې سره؟ ځکه چې زه خو درغلو ما سیلاب نه پس هلته خو بیخي کار نه و شوی، ډېر زیات بد حالات و، خلک ډېر زیات خفه و. آیا یو کال تقریبا د هغې وخت یو 2 کالو شو، اوس څه تبدیلي راغلې ده؟ او بیا چې کوم سیټ کم شو، ستاسو په خیال باندې سره مسایل سیوا کېږي که نه؟ په اردو کې یو مطرح کې خیر
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اے وی ٹی چینلز اور خصوصاً وقاص بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح آپ سب سے پہلے 2015 جولائی میں جو سیلاب آیا تھا سب سے پہلے آپ پہنچے تھے اور آپ نہ صرف اپنی ٹیم کو لے کے آئے تھے بلکہ آپ نے وہاں پہ صحابہ کے تھرو امداد بھی کی تھی اور آپ نے زمینی حقائق کا وہاں پہ خود جائزہ لیا تھا کہ وہاں پہ کارکردگی کس حد تک ہے, کیا ہے وہاں پر. اب جو موجودہ صورتحال ہے, ابھی جو نشست رکھی گئی ہے جس میں جو اہم موضوع یہ ہے کہ جو چترال کی ایک صوبائی اسمبلی کی سیٹ کم ہوئی ہے, بالکل, اور اسی میں اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ نیگلیجنس ہوئی ہے ہمارے صوبائی حکومت کی. جی, اگر ہم اسٹیٹسٹک کے پیچھے جاتے ہیں تو کچھ مردم شماری لیٹسٹ اگر آپ جا کے جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس سے اگر آپ اٹھاتے ہیں فارمولہ ان کا, تو انہوں نے کہا جی آبادی جو پاکستان کی ابھی ہوئی ہے تقریباً 20 کروڑ 70 لاکھ ہوئی ہے, جی, 57% جو ہے وہ انکریز ہوا ہے. اگر اسی فارمولے کو ہم لگاتے ہیں جو 3,13,000 پاپولیشن تھی وہ اسی فارمولے کے حساب سے 5 لاکھ ہونی چاہیے تھی. صحیح. اس کا مطلب یہ ہے کہ چترال والے یا تو بچے کم پیدا کر رہے ہیں یا پاپولیشن کم ہو گئی ہے. اچھا, دوسری بات ایک اہم چیز میں جو پبلک سینسس کے حوالے سے آپ کو بتاؤں, جو سینسس ہوئی ہے, صحیح, جو انومینیٹرز تھے یا جو شمار کنندہ تھے, پشاور 1257 اسکوائر کلومیٹر ہے, ٹھیک, یہاں پہ 1114 شمار کنندہ تھے. صحیح, چترال جو ہے وہ 14,850 اسکوائر کلومیٹر ہے, اس میں صرف 304 شمار کنندہ تھے. اب اندازہ لگا لیں کہ وہ لوگ کہاں تک پہنچے ہوں گے. اچھا, ایک اور ہمارے ساتھ جو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. 9 نومبر کو جا کے وہاں پہ اعلان ہوتا ہے کہ جی چترال کو 2 ضلعوں میں تقسیم کر دیا گیا. صحیح, بہت اچھی بات ہے جی. لیکن 22 دسمبر کو صوبائی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ بھئی جو اسٹیٹس کو جو ضلع ہیں یا جو یونین کونسل تک تبدیل نہیں کر سکتے, یہاں پہ 9 جنوری کو صوبائی کیبنٹ نے اپروو کر دی, لیکن کنڈیشنلی تھی. ٹھیک. اب کیا ہوا, جو فارمولہ بنایا گیا ہے کے پی کے لیے 3,08,000 پہ ایک صوبائی اسمبلی کی سیٹ ہے. صحیح, اگر وہ پرانا ہی ہمارا ہوتا تو ہمیں تو دوسری سیٹ سے ہم محروم نہ ہوتے. ٹھیک, اسی فارمولے کو لاگو کیا گیا, ہم اس سے محروم ہو گئے. تو باقی جو آپ جو کہ جرنلسٹ ہیں, آپ کو پتہ ہے, آپ کے لوگ وہاں پہ پھرتے رہتے ہیں. دیکھیں جی, تبدیلی وہ ہوتی ہے کہ جس کو لوگ بھی اپریشیٹ کریں, جو لوگوں کو جس کا فائدہ ملے. ظاہری بات ہے وہاں پہ جو سب سے زیادہ اہم مسئلہ تھا چترال کو 2015 میں جو کہ سیلاب آیا تھا, وہاں پہ جو ریشن کا بجلی گھر تھا بالکل, وہ خراب ہو گیا تھا. وہ صوبائی حکومت کی اس میں آتا ہے. ابھی تک وہاں پہ جو کیچڑ ہے اس کیچڑ کو نہیں ہٹایا گیا. اور ابھی جو بجلی گھر بن گیا ہے وہاں پہ گولین کا, بدقسمتی سے میں یہ سب سیاستدانوں کو کہتا ہوں کہ ہم لوگ کریڈٹ لینے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. صحیح, ڈیلی اخباروں میں فیس بک پہ ایک کہتے یہ میں نے کر دیا, دوسرے کہتے میں نے کر دیا. تو ہمارے جو مسائل ہیں ایک انڈیپینڈنٹ اس کے حساب سے, ایک انالسٹ کے حساب سے, ہمارے چترال کے مسائل جو ہیں اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو تقریباً 70% اب بھی وہی ہیں. صحیح. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں اگر یہ ضلع اگر 2 ضلعوں میں تقسیم کیا جائے جس طرح صوبائی حکومت نے اعلان کیا تھا, اور بعض لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سیاسی نعرہ تھا, ان کو پتہ تھا کہ اس سے ہونا کچھ نہیں ہے, تو اگر یہ 2 ضلعوں میں تقسیم ہو جائے تو اس میں تو ایک تقریباً 3 لاکھ پہ تو ایک آگے سیٹ, 1.5 لاکھ جو آبادی اس کے لیے اور بھی ایک سیٹ مل جائے گی. تو آپ کے خیال میں یہ ابھی ہے کوئی, اگر صوبائی حکومت اس کا اعلان کرے کہ 2 ضلع کر دے, ایک ضلع تو اس طرح نہیں ہوگا کہ ایک ضلع کا ہوگا اور دوسرے کا نہیں ہوگا. وقاص صاحب, ضلع کا تو اعلان انہوں نے کیبنٹ میں 9 جنوری کو انہوں نے منظوری دے دی ہے. صحیح, لیکن وہاں پہ 22 دسمبر کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ نوٹیفیکیشن کر دیا ہے تمام چیف سیکرٹریز کو کہ جو اسٹیٹس کو رہے گا یونین کونسل تک چینج نہیں ہو سکتا. اچھا, تو وہ تو کنڈیشنل ہے. اس کے لیے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ 6 امینڈمنٹ کے بعد ان کو یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو انڈیپینڈنٹ کر دیا گیا ہے, انہوں نے فیصلہ دیا ہے. اب وہ رولز میں چینج ہوگا. دیکھیں ہمیں تو جو چیز چاہیے نا چترالیوں کو, جو چترال کے لوگ بدقسمتی سے ابھی بھی پسماندہ ہیں. ابھی بھی ہم لوگ جو ہے نا وہ راتوں کو سفر کرتے ہیں, دن کو ہمیں نہیں الاؤ کرتے. ابھی بھی جو ٹنل ہے وہ بھی بند ہے, اپنی مرضی سے ابھی بھی نہیں جا سکتے ہم. 12 گھنٹے بند ہوتے ہیں, 12 گھنٹے آن رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں تو جی ہمارے مسئلے کا حل چاہیے, چاہے وہ ایک ضلع بن کے ہے چاہے وہ 2 ضلع بن کے ہے, ہمیں تو مسئلے کا حل چاہیے. ٹھیک, آپ بالکل کر اسی سلسلے میں میری ایک گزارش ہے, جہاں تک ضلع کا تعلق ہے, صحیح, چترال پہلے بھی 2 ضلع تھا اسٹیٹ کے زمانے میں. صحیح, اسٹیٹ دیکھیں چترال میں کوئی نئے ضلع نہیں بنا ہے. صحیح ہے, اعلان کر دیا, وہ سیاسی اعلان ہے. چترال میں 2 ضلع پہلے سے ہیں. ٹھیک, چترال میں تقریباً وہ ریوائول ہے اس ضلع کے. صحیح, اس کو دوبارہ ضلع ہے. البتہ
یہ ضرور ہے کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آپ لوگ دونوں یہ کہتے ہیں کہ چترال میں وہ ایسا کی ایسا ہے. نہیں, کیسے بات کرتے ہوں ہم؟ جب میں آپ کو گزارش کرتا ہوں, پی ٹی آئی حکومت نے 3 سال میں 11 پل بنایا. 70 سال میں 3 پل بنے تھے آر سی سی کے. کیسے نہیں ہے یہ؟ کیسے ریشن کا جو منصوبہ اچھا, ریشن بجلی گھر کے متعلق میں بتاؤں. ریشن بجلی گھر جو ہے جب جو بنا تھا اس وقت انہوں نے اس وقت کی حکومت نے اس نے اپنے جو کنسلٹنٹ کی بات نہیں مانی تھی, اس کو چینجز نہیں کیا تھا. وہ فلیٹ آیا لے گیا, بدقسمتی ہو گئی وہ سارے جگہ میں. ہم یہ نہیں کہتے وہ قدرتی افات تھے. ریشن بجلی گھر کوئی چکی تو نہیں بن رہا ہے. وہ کنسلٹنٹ انہوں نے ہائر کیے, انہوں نے بتا دیا کہ بھئی یہاں جو ہم بنا رہے ہیں جس جگہ دوبارہ بنائیں گے سارے پیسے غرق ہو جائیں گے. ہم اس کو تھوڑا سا وہ کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بنا ہی غلط تھا تو اسی وجہ سے غلط تھا. سیلاب لے گی نا, اگر صحیح ہے تو سیلاب لے جائے تو سیلاب کے جگہ. اچھا, تو آپ کی حکومت میں بھی 5 سال گزرے ہیں نا, وہاں پہ ٹھیک جگہ بھی تو بہت ساری ہوں گی, اچھے سائٹس بھی ہوں گے. چترال کا جو دریا ہے اس پہ تو بہت ساری جگہ پہ بن سکتی ہیں. کتنے بنائے ہیں؟ بن سکتے ہیں. ہم نے 1 ارب 6 کروڑ روپے 55 چھوٹے چھوٹے بجلی گھروں کے لوگوں کو ارزان بجلی ملے گا, اس ہم نے بنائے. 55 بنائے ہیں 55 چھوٹے چھوٹے کتنے میگا واٹ بجلی اس سے بنی ہوگی؟ نہیں جی, آپ کو پتہ نہیں ہے, میں آپ کو بتا دوں. 1 ارب 6 کروڑ روپے. آپ یہاں ارندو سے لے کر اشرت سے لے کر یہ سارے یارخون تک, تورکھو تک یہ چھوٹے چھوٹے بجلی گھر بنے ہیں. 55 ان میں سے 35 تیار ہیں. ٹھیک. اور دوسری میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ ریشن بجلی گھر کے لیے فنڈ وٹکارا بھی ایشو ہو گیا ہے. ٹھیک. نیکسٹ منتھ میں شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. نہیں سر, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ریشن کا 2015 میں سیلاب آیا تھا, میں خود بھی گیا تھا وہاں پہ, اس پہ کام ہوا ہے کہ نہیں؟ وہ خلیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی کیچڑ پڑا ہے. کیچڑ تک ابھی نہیں ہٹایا گیا. دیکھیں اگر 15 پل بن سکتے ہیں, میں آپ کو ایک بات وقاص صاحب ایک بات بتا دوں, اگر 15 پل بن سکتے ہیں, انہوں نے بات کی تورکھو تک بجلی. تورکھو میرا تحصیل ہے, جو روڈ ہے بونی جو تورکھو میٹل روڈ ابھی تک نہیں بنی. وہ دیکھیں نا کب تک لگیں گے؟ اب تو ابھی حکومت جانے والی ہے, ہمیں تو آن گراؤنڈ چیزیں چاہیے جی. ہمیں آن گراؤنڈ چیزیں نظر نہیں, ہم تو باتیں کریں گے. اچھا, یہ آپ اس پہ کام, ہم یہ نہیں کہتے, ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کام بالکل نہیں ہوا, ہم ویسے نہیں ہو. کام تو دیکھیں, پیسے تو لگے ہوں گے, پیسے تو ظاہر. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% کام نہیں ہوا, لیکن یہ بھی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ 100% کام ہوا ہے. صحیح. اصل میں بات یہ ہے کہ ریشن بجلی گھر کے سلسلے میں صوبائی حکومت سے یقیناً غفلت ہوئی ہے, کمزوری ہے ان کی. 21,000 کنزیومر, 21,000 کسٹمر صحیح وہ جو ہیں تقریباً 3 سالوں سے روشنی جیسی نعمت سے محروم ہیں. یہ ریشن کی وجہ سے, ریشن کی وجہ سے. اور جو سیلاب آیا تھا, اس سیلاب میں جو پل بہہ گئے تھے, یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے وساطت سے صوبائی حکومت نے پیسے اس میں نہیں دیے. 56 کروڑ روپے انہوں نے دیے ہیں. میرا اپنا پل بھی اس میں بروس گولدہ کا پل جو ہے وہ سیلاب برد ہوا تھا, لیکن میرا جو روڈ ہے 1.5 کلومیٹر ہے. آپ یقین کریں 3 سالوں میں چونکہ میں حکومت کا حصہ ہوں, لیکن مجھ سے کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے کہ تم کس طرح اپنے گھر تک پہنچ سکتے ہو, کس طرح تم جاتے ہو, تمہاری گاڑی جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی, کسی نے نہیں پوچھا. آج کل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں گولڈن گول بجلی گھر, یہ میں اس میں ڈیٹیل میں جا رہا ہوں. صحیح. یہ 2005 میں کام اس پہ ابتدائی کام بند ہوا تھا. میں نے قومی اسمبلی میں یہ سوال اٹھایا کہ گولڈن گول بجلی گھر میں کام بند ہونے کی وجوہات کیا ہیں, کب اس پر کام شروع ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ آیا کہ کویت, سعودی عرب, متحدہ عرب امارات, یہ 3 ممالک ہیں جو ڈونر ہیں ہمارے اور ڈونیشن دیتے ہیں ہمیں. 60% کویت کا ہے, 20% سعودی عرب کا ہے, 20% امارات کا ہے. بہرحال پھر انہوں نے پیسے فراہم کر دیے, کام شروع ہوا اور الحمدللہ 106 میگا واٹ کا بجلی مکمل ہوا. ہم ان کا شکریہ ادا کر جو ڈونر ہیں, اور حکومت کا بھی شکریہ اس لیے ادا کرتے ہیں کہ کام کو انہوں نے درمیان میں چھوڑے بغیر یہاں تک انہوں نے پہنچا دیا. ٹھیک ہے, یہاں تک تھے. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ پیڈو اور پیسکو کے درمیان یعنی مسئلہ بہت معمولی ہے, لیکن ان کے درمیان مفاہمت نہیں ہو رہی. صحیح. اور یہ صوبائی حکومت کی کمزوری ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ اس سے پہلے یعنی عین وقت میں کام کرنا اور اس کے لیے حرکت کرنا یہ عقل کی بات نہیں ہے. اس سے پہلے ہوم ورک کیا جاتا ہے
کہ یہ 21,000 لوگ جو ہیں 3 سالوں سے بجلی سے محروم ہیں. اب گولڈن گول بجلی گھر جو ہے دسمبر میں مکمل ہو رہا ہے اور آزمائشی طور پر اس سے بجلی پیدا ہو رہی ہے. تو اس کو تقسیم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں ہوم ورک کس طرح کرنا چاہیے, یہ صوبائی حکومت نے نہیں کیا. اس کے علاوہ ہمارا یہ مطالبہ بھی ہے کہ جو علاقے اب بروس جہاں جوڈی لشٹ جس کو کہا جاتا ہے جوڈی لشٹ, اور یہاں ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں, سن 94 میں مولانا عبدالرحیم چترالی رحمۃ اللہ علیہ MNA تھے اور انہوں نے مطالبہ کر کے دیر سے گریجویشن جو چترال منتقل ہوا بجلی وہاں سے 132 kV بجلی چلی گئی. تو قاضی نظام رحمۃ اللہ علیہ اس جلسے میں شیرپاؤ صاحب ہمارے آفتاب خان شیرپاؤ صاحب وہاں تھے, وزیر اعلیٰ تھے, وہاں تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ یہاں گریجویشن بنے گا اور بجلی آ جائے گی. تو اس نے کہا چھوٹا سا بریک کے بعد آپ اپنی بات پوری کریں گے. گران کو تن کو یوڑا شندما خلو جی گران کو تن کو دامین پس منگو صدر خدمت کے بیا حاضر ہوں. آپ کی بات ادھوری رہ تو گئی سن اس میں 94 میں آفتاب شیرپاؤ صاحب چترال تشریف لائے تھے. انہوں نے یہاں اعلان کیا کہ بجلی تملگیر گیس اسٹیشن سے یہاں بجلی لائی جائے گی اور یہاں گیس اسٹیشن بنے گا. تو قاضی نظام صاحب نے کہا تھا اس کا نام ہے جوٹی لشٹ, جوٹی لشٹ, جھوٹ سے. اور اگر یہاں بجلی آ گئی اور گیس اسٹیشن بن گئی تو ہم اس کو جھوٹی لشٹ سے سچی لشٹ کے نام پر تبدیل کریں گے. تو اس وقت یہ بجلی وہاں آئی اور الحمدللہ اس بروز میں اب جو ہے 30 میگا واٹ جو سابق وزیر اعظم نواز شریف نے چترال کو دینے کا اعلان کیا, جو ہم نے مطالبہ کیا تھا, ہم نے تحریک چلائی تھی. اس تحریک کے نتیجے میں انہوں نے 30 میگا واٹ چترال کو دینے کا اعلان کیا تھا اور ہم اس کا شکریہ اس پر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس میں 2 باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چترال, یہ بجلی چترال کا ہے, ہمیں سبسڈی ریٹ پہ بجلی مہیا کی جائے, نمبر 1. دوسری بات ہماری یہ ہے کہ سب سے پہلے یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ کل ہی آزمائشی طور پر اپر چترال کو بجلی دے دی جائے, کیونکہ ان کا حق بھی بنتا ہے, پول بھی وہاں ہیں, ٹرانسفارمر بھی وہاں ہیں, قابل برداشت بھی ہیں وہ, اور اپر چترال والوں کا حق بنتا ہے کہ کل ان کو آزمائشی طور پر یہ بجلی دے دی جائے, نمبر 1. لیکن جہاں بروز میں ہم نے کہا کہ گریجویشن ہے, یہ میرا حلقہ ہے UC ہے بروز, لیکن اس میں پیسکو کا ایک پول بھی نہیں ہے, ایک پول نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ایون میں وہاں پول نہیں ہے. اچھا, اس کے ساتھ بمبرید, رمبور, بریر یہ سیاحتی مقامات ہیں, وہاں وابڈا کے کوئی پول نہیں ہے. شیشکوہ علاقہ UC ہے, اس میں کوئی پول نہیں ہے. اسورت میں یہی صورتحال ہے, پول کم ہیں. اراندو ایک تحصیل ہے اور دمیل اس کا حصہ ہے, ان علاقوں میں کوئی پول وابڈا کا نہیں ہے. اسی طرح ارسون ایک علاقہ ہے, اس میں کوئی پول نہیں ہے. اس طرح جنجرکو ہے, اس میں کوئی پول نہیں ہے. اور پھر لٹکو 4 UCs پر مشتمل, جہاں ہمارے صوبائی اسمبلی کے ممبر سلیم خان جہاں رہتے ہیں, یہ ان کا UC ہے, UC بھی ہے اور تحصیل بھی ہے, اور اس علاقے میں رہتے ہیں لٹکو. تو اس میں 4 UCs میں کوئی پول وابڈا کا نہیں ہے. اور ابھی 30 میگا واٹ بجلی یہ کسی کو دیں گے اور کہاں خرچ کریں گے, اس میں تو دیکھیں جی آپ کی ساری باتیں صحیح ہیں, لیکن صرف میرا آپ سے کوشچن ہے کہ صوبائی حکومت میں تو آپ کی جماعت بھی ہے, جماعت اسلامی بھی ہے, آپ تو ساتھی ہیں حکومت میں, آپ اور غازی صاحب, تو اگر یہ انہوں نے کام نہیں کیا تو اس میں تو برابر آپ شریک ہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں یہاں آپ ہم سب کو آپ نے کنٹرول کیا ہوا ہے. نہیں میں نہیں کنٹرول کیا, عرض کر رہا ہوں وقاص بھائی, اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو میں نہیں بول سکتا. میں نہیں کروں, بالکل نہیں. اسی طرح پرویز خٹک صاحب ہم سب کو قابو میں رکھے ہوئے ہیں, اور دیکھیں چیف ایگزیکٹو وہ ہے, نہیں حقیقت یہ ہے, چیف ایگزیکٹو وہ ہے, اور چیف ایگزیکٹو کے بغیر آپ کوئی کام بھی اپنے محکمے بھی نہیں کر سکتے. لیکن آپ دھمکیاں دیتے رہتے ہیں, الگ ہو جائے, کب الگ عرض کر نہیں, ہم نکلیں گے وہ تو ہم نے ہم نے یہ کہا ہے کہ 14 نکات پر ہم حکومت میں گئے ہیں, ابھی تک اس میں ہیں, اور جب متحدہ مجلس عمل کمپلیٹ ہوگی اور انہوں نے ایک ڈیٹ مقرر کریں گے, اس ڈیٹ پہ ہم نکلیں گے, لیکن صوبائی حکومت کو نقصان ہم نہیں پہنچائیں گے. عدم اعتماد کے تحریک میں ہم نہیں جائیں گے. ابھی بات چترال کی ہو رہی ہے یا عدم اعتماد کی بات نہیں ہو رہی. بہرحال میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جماعت اسلامی کو بھی اس کی ذمہ دار
ठहराते हैं इसी अगर महरूमी है चीफ तो? एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे जमात इस्लामी का कोई बंदा है चीफ एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे, फिर बिल्कुल मैं यानी आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ नहीं, बिल्कुल PTI को बिल्कुल PTI को आप मोरूद लेकिन इल्जाम तो ठहरा मेरा रहे हैं, वजीर PTI भी को। वहां जाके, ठीक है। लेकिन जब लेटर लेके वज़ीर आला के पास जब मैं एक सही। दरखास्त उसको देता हूँ तो वज़ीर आला के सामने लेके जाता है और वहाँ उनकी मंजूरी लेता सही है। है, बस सही है। आपकी बात समझ आ गई, ठीक है। समझ आ गई ना? सही। चीफ एग्जीक्यूटिव वो है, अगर चीफ एग्जीक्यूटिव जमात इस्लामी होता ठीक ठीक है। है। तो मेरा मुतालबा यह है, एक तो यह है कि चित्राल को सब्सिडी रेट पर बिजली बिजली मुहैया दे दी की, जाए नंबर और एक। अपर चित्राल को नंबर दी दो जाए। यह है कि अपर चित्राल को कल से बिजली मुहैया किया जाए। ठीक। नंबर तीन यह है कि जो इलाके खासकर ब्रोस जहां गैरिस्ट्रेशन कायम है, ये ओयोन और इस तरह शिशिकू और अरंदू, दमेल और उर्सून और जिंजरकू और अशरेत और तहसील तुर्क क्या नाम है, लुटको के 4 यूसीस को फौरन पोल और कम्बे और फराहम कीजिए। अच्छा, मैं नजर ख्वाजा साहब से इसी मौजूद पे आपसे सही है। ज़रूर बात बताना चाहता हूँ, वो ये है कि चित्राल के अवाम हर हवाले से फेडअप हो चुके हैं। अब ये इस नेश पर पहुँच चुके हैं कि वो आपे से बाहर हो रहे हैं। अभी ये आखिरी वक्त है, अभी वज़ीर-ए-आज़म साहब भी जा रहे हैं चित्राल। आपके ये टीवी के थ्रू मैं मुताल्लिक़ा इदारों को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि चित्राल के लोगों की बर्दाश्त जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है। अब अगर वो चित्राल को एक्चुअल रेट पे सब्सिडी का, ये मतलब एक्चुअल रेट पे जिस पे वो पैदा होती है, पैदावारी लागत है, हाँ, एक्चुअल रेट पे वो चित्राल को बिजली फराहम करे। ठीक। चित्राल की ज़रूरत जब कंप्लीट होगी, जब चित्राल में सारा सिलसिला पूरा होगा, मतलब बरोगल तक, यहाँ पे तेरीज तक, जब मतलब ये बॉर्डर हैं, तेरीज, बरोगल, यहाँ पे लसपुर, यहाँ पे वो गिलगित बल्तिस्तान से वो बॉर्डर है, वहाँ तक बिजली दिए बगैर चित्राल के अवामों ने, हमारे सोर्सेज जो मैं जर्नलिस्ट हूँ, हमें मालूम हो चुका है कि लोग ये फैसला कर चुके हैं कि जब उनको बिजली फराहम नहीं किया तो इस बिजली को चित्राल से बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। ठीक। अमन और अमान की सूरत हाल बनेगी। सही। अब यही वक्त है, यहाँ वज़ीर-ए-आज़म साहब भी जा रहे हैं चित्राल दौर पे, नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं, और भी लोगों का है, जिस तरह पेडो और शेडो का मसला है या पेस्को का मसला है, चाहिए कि वो जल्द अज जल्द हल हो। और लोग जो इंतजार में हैं उनको ये मौका फराहम नहीं किया। चित्राल के पुरअमन लोग हैं, वो पुरअमन जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। हम जब यहाँ पे जब कोई कमेटी बनाए, एक्शन कमेटी बनाए, हम हर वो दरवाज़ा खटखटाएंगे अपने चित्राल की नशस्त के बहाली के लिए। इसके साथ साथ ये चीज़ें नहीं हैं, यहाँ पे जो 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 बर्निंग इश्यूज हैं, वो इश्यूज को अब चित्राल अवाम मजीद बर्दाश्त नहीं करेगी। ये इस टीवी के थ्रू हम मुताल्लिका इदारों को ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है लोगों की, इसमें कोई सी सियासी बात है, न कोई लोगों सूबाई हुकूमत के अमल से, इनके किरदार से आप किस हद तक मुतमईन हैं? सूबाई हुकूमत, वज़ीर आला परवेज़ खटक साहब चित्राल का दौरा कर चुके हैं। एक बार तो ठीक है, खान साहब जब आए थे वहाँ पे किसी शादी के सिलसिले में, वो उसकी बात नहीं कर रहे चूँकि उस टाइम पे मैं भी था वहाँ पे, मैंने पूरा देखा था। उसके अलावा वज़ीर आला साहब कितनी बार आए चित्राल? वकार साहब सही, ये पीटीआई के रहनुमा में बैठे हैं और साथ ही जो वो जमात इस्लामी उसमें शामिल है, गवर्नमेंट में इत्तेहादी शामिल है। मैं आपको ये बात कैटेगरिकली बताना चाहता हूँ कि चित्राल के लोगों के जो तवक्कुआत है पीटीआई गवर्नमेंट से और या जमात इस्लामी से, वो पूरे नहीं हुए। लोगों को बहुत ज़्यादा तवक्कुआत है, लोग उसकी तरफ देख रहे थे, लोग चेंज मांग रहे थे, महसूस कर रहे थे। लेकिन इन्होंने क्या किया है, 3-4 साल गुजरने के बावजूद, जब गुजर गया तो उनके पास अभी कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं थी कि ये आगे इलेक्शन में जाके वो बात करते। तो इन्होंने इसको अपर चित्राल को जिले का दर्जा देकर लोगों का मुंह बंद करने की कोशिश की। ठीक। अगर वो बलवक्त होता, अगर वो शुरू में होता, अगर उसको दूसरे साल तीसरे साल में होता, अब देखो इस कोई भी मसला बाकी न रहता। उस वक्त उसको इन्हीं लोगों ने, मैं आपको ये कहता हूँ कि उस वक्त इन्हीं लोगों ने, पीटीआई वालों ने इसकी मुखालिफत की, ठीक, कि नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जाते जाते उनके पास कोई इस तरह रास्ता नहीं था कि यार अब क्या कहेंगे हम लोगों को, क्या हमारे पास तो गुजर गए। तो उन्होंने उसको खला को पुर करने के लिए उन्होंने ये ऐलान कर दिया है। अब वो भी जो ना, वो जिस तरह आपके सामने है मामला, वो उस तरह लटक गया है, वो उस तरह हुआ नहीं। बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं, इसमें भी कोई एक आध चीज़ जो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, मेरिट पे बहुत सारे एजुकेशन पे, हेल्थ पे
پوسٹنگ ٹرانسفر پہ بھرتیاں ہوئی یہاں ہیں۔ پہ جو اس پہ کافی عمل درآمد ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ صحیح۔ ہمارے علاقے کے بہت دور دراز علاقوں کے لوگ میرٹ پہ بھرتی ہوئے ہیں، غریب لوگ سیکریٹریٹ پہ بھرتی ہوئے ہیں ہمارے اپنے علاقوں کو، اس میں کوئی دور رائے نہیں ہے۔ لیکن وہاں جو پوسٹنگ ٹرانسفر سفارشی ہوتے تھے یا لوگوں کو ٹرانسفر کرتے نہیں، اس پہ وہ سلسلے اصلاحات آئی ہیں تھوڑی سی۔ ہاں اس میں اصلاحات آئی ہیں، اس پہ چیک اینڈ بیلنس ہوا ہے، پتہ چلتا ہے کہ تھوڑا بہت گورنمنٹ کے ریٹ اس پہ ہے۔ وہ جو ادارے چل رہے ہیں، ہمارے سرکاری اسکول ہیں وہاں پہ حاضری ہے، ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ ڈاکٹرز موجود ہیں، اس کو جو خالی پوسٹ ہے اس کو پر کیا گیا ہے، یہاں سے پشاور سے بھی بہت سے ڈاکٹرز بھیجے گئے ہیں، جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے۔ ہم یہاں پہ کوئی سیاست کر نہیں رہے، ہم چترالی عوام کی جو بات ہے اس کو نمائندگی کر رہے ہیں۔ تو جو مسائل ہم نے وہ اٹھانے تاکہ وزیر اعلیٰ پرویز خٹک صاحب اس پہ عمل کریں۔ میں خلیل صاحب سے اسی والے سے میں پوچھوں گا، خلیل صاحب چترال میں اس 4.5 سال یا 5 سال پورے ہونے کو ہیں، کتنے کالجز وہاں پہ بنے ہیں، نئے بلڈنگ، کتنے اسکول بنے ہیں وہاں پہ، اور آیا کوئی یونیورسٹی بھی بنی ہے کہ نہیں، اور سڑک کتنے کلومیٹر اب کے بنے، کیونکہ یہ تو ترقی کے تو یہ 3-4 چیزیں ہیں، اس پہ کتنا کام ہوا ہے؟ خلیل صاحب دیکھیں وقار صاحب، میں اسٹیٹسٹیکل چونکہ ڈیٹا آپ نے مانگا ہے، یہ تو جو حکومت وقت میں ہیں یا ان کے ہیں ان کو پتہ ہوگا وہ کیا ہے۔ پروگرام میں نے کیا تھا، اس میں چترال سے ایک فون آیا تھا پروگرام میں لائیو، اس نے کہا تھا کہ ایک بھی اسکول نہیں بنا وہاں پہ، ایک بھی کالج نہیں بنا۔ نہیں یہ چترال سے فون آیا مجھے آپ موقع دے تو شکریہ جی۔ تو میں نادر خواجہ کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ جس طرح پاپولیشن بتائی گئی ہے وہ ہماری 4,46,000 بتائی گئی ہے۔ اب اس میں جو کراچی، پشاور، پنڈی، گلگت اور ہمارے تقریباً جو لوگ اوورسیز ہیں، چترال کے لوگ ہیں، مڈل ایسٹ میں ہیں، دوسرے ان کا نہیں ذکر کیا گیا۔ جو تو پاپولیشن جو ہمارے یا 2 لاکھ یا 3 لاکھ ہیں، میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا ہیں؟ کیا وہ پاکستانی نہیں ہیں؟ ان کو شمار کیوں نہیں کیا گیا ہے؟ دیکھیں میں اس کو نام دوں گا مردم شماری نہیں، یہ مردم ازاری ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ دوسرے جو بڑے صوبے ہیں وہاں پہ مردہ شماری کی گئی ہے، وہاں مردوں کو بھی شمار کیا گیا ہے۔ ہمارے وہ چترال کے جو تھوڑے لوگ تھے ان کو بھی کم ظاہر کیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں کہ اس کی طرف کہ آپ نے کہا جی کتنے ترقیاتی کام ہوئے، کیا ہوئے۔ آپ ہی کے پروگرام میں ہوا تھا، ڈیڈ لائن میں فون میں نے بھی سنا تھا کہ ایکچولی دیکھیں جی کچھ روڈ آپ نے کہا بن گئے، روڈ تو سارے بہ گئے، بنے کیا ہے وہاں پہ؟ اچھا جو پل بنے گئے ہیں وہ تو ان جگہوں پہ بنائے گئے جہاں پہ وہ سیلاب میں بہ گئے تھے، کوئی نہیں۔ اچھا جس طرح نادر خواجہ صاحب نے کہا کہ اب مجھے بتائیں، آن ریکارڈ بتائیں، ہیلتھ سے چونکہ میرا بھی تعلق ہے، کون سا ڈسٹرکٹ اسپیشلسٹ یا کون سی اسپیشلٹی جو ہے وہ چترال میں ایک یہاں سے گیا ہے؟ کوئی نیورو سرجری وہاں پہ نہیں ہے، آرتھوپیڈک سرجن وہاں پہ نہیں ہے، ڈرمیٹولوجسٹ وہاں پہ نہیں ہے، کون ہے وہاں پہ جو گیا ہے؟ کوئی نہیں گیا ہے۔ اچھا جتنے سرکاری جو ہمارے وہ RHC یا BHU سے وہ تو پرائیویٹائز ہو رہے ہیں، وہ تو دوسرے ایک اداروں کو دے دیے گئے ہیں۔ تو دیکھیں جی وہاں پہ تو حالات وہی کے وہی کھڑے ہیں۔ لیکن ایک بات میں یہ کہوں گا کہ جو چیز حقیقت ہے، جس چیز پہ ہوا ہے عمل درآمد ہوا ہے، جس طرح میرٹ کو کہا گیا ہے، میرٹ پہ ہوا ہے کیونکہ انہوں نے وہ NTS کو دے دیا تو اس کے ذریعے ہوا ہے، لیکن جو ایکچوئل جس طرح ہوتی ہے نا، ایک دیکھیں کو کہتے ہیں نا ہم ایک تبدیلی کس کو کہتے ہیں، اور سونامی کس کو کہتے ہیں؟ سونامی کا تو مطلب یہ ہے کہ بہا کے لے جائے سب کچھ، 1 سیکنڈ میں وہ سارا گن صاف کر دیتا ہے۔ تو ہم ویٹ کریں گے 70 سال کے لیے۔ اچھا مجھے یاد آ گیا، سردار صاحب آپ کے جو MPA ہیں اور اسمبلی کے فلور پہ بھی یہ کہا تھا، میں آپ سے یہ کوشچن کروں گا، اس نے صوبائی وزیر تعلیم سے پوچھا تھا کہ کتنے اسکول آپ نے میرے اس میں بنائے ہیں، تو آپ میں چھوٹا سا وقفہ لے کے یہ کوشچن میں آپ سے کروں گا۔ گران کو تم کو مجھے بڑا شندہ مخلو جی ګرانو کتونکو د دمې نه پس موږ ستاسو په خدمت کې بیا حاضر یو د چترال حوالې سره د خصوصي خپرونه ده د چترال جو سیټ کم شوی دی او اگر چې د هغې آبادي د څلور نیمو لکو نه سیوا ده خو بیا هم یو سیټ کم شوی دی او که د 3 لکو په حساب سره یو سیټ وي نو بیا دغه 1.5 لکو د چترال چې کوم خلک دی نو دوی نمائندګي چته لړه د چترال خلک دا وایي چې د دې سره ناانصافي ده او په دې باندې موږ دغه پروګرام خصوصي طور باندې صوبایي حکومت ته، مرکزي حکومت ته، الیکشن کمیشن ته دا یو ریکویسټ ده چې د دې د جنرال مسله چې کومه ده نو دا ایڈریس کی اور دوی ته سیٹ بحال کی۔ اچھا سر یہ ایجوکیشن کے حوالے سے یہ تھا کہ کتنے اسکول بنے، کتنے کالجز بنے ہیں اور کیا یونیورسٹی بھی بنی ہے کہ نہیں، اور سڑک کتنے کلومیٹر بنی ہے؟ میں ایجوکیشن اور ان چیزوں سے پہلے بجلی اور سیٹ کے متعلق ایک بات جی پلیز۔ دیکھیں
चित्राल हमारा कल्चर जुदा है, जी हमारे सकाफत हर एक चीज़ मुख्तलिफ है दूसरे लोगों से। अलबत्ता मैं ये ज़रूर कहूँगा आपसे आपके इस प्रोग्राम में कि हमारे किसी और ज़िले से मिलाना ये हमारे बस की बात नहीं। ठीक, यानी हम आप नहीं कर चाहते नहीं सकते हैं, सही। हम दूसरे सूबे से या दूसरे यानी जिले आप से कह रहे हैं कि चित्राल का कोई हिस्सा दूसरे जिले से बिल्कुल मिलना नहीं, ठीक, कोई ठीक, चित्राली इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। सही है, ठीक है, सही सही है, बात। ठीक। दीर में जमात इस्लामी का भी बहुत होल्ड है, पीपल्स का भी होल्ड है, शायद वो खुश हो जाए, ठीक है, सही। लेकिन वो भी नहीं करें, सही। वो भी नहीं करें। मैंने मौलाना साहब से पहले ही बात किया था। दूसरी बात ये है कि बिजली के नर्ख पर रेशुन में जो बिजली घर बना था वो नारकोटिक के फंड से बना था। ठीक, वो इसलिए बना था कि अपर छतराल यारखून उन इलाकों में अफ्यून और चरस काश करते थे लोग। ठीक, उनको ये कहा गया था कि आपको सस्ते रेट पर हम बिजली घर बनाएंगे और रेट ज्यादा नहीं होगा, आप ये काश मत करो। वो लोग छोड़ दिए। सही। लेकिन अब अगर महंगा बिजली हमें मिला, हमारे लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये मैं आपको जैसे मौलाना साहब ने फरमाया कि कल से उनको टेस्टिंग में बिजली देना चाहिए हर सूरत में, ताकि वो लोग मुतमईन हो जाए सही। हर सूरत में। अच्छा, जहां तक एजुकेशन का ताल्लुक है, आपने सवाल किया मुझे, ओयोन में लड़कियों के कॉलेज बना, अभी जिंजीरत में हाई सेकेंडरी स्कूल बना। ठीक, और मैं आपको अर्ज करता हूँ, अभी तकरीबन जिंजीरत का रोड और जिंजीरत कुह का रोड और गर्म चश्मे का रोड और खुदा तेरा भला करे तेरिज का रोड और कोस्ट का रोड, ये सब अभी मंजूर हो गए हैं, बन रहे हैं। अच्छा, और जनाब अली यूनिवर्सिटी बनी है हमारे ठीक। चित्राल यूनिवर्सिटी, सही। और बिल्डिंग बन गई यूनिवर्सिटी की, क्लासेस शुरू हो गई, क्लासेस कैंपस थे, नहीं क्लासेस शुरू हो गई है, यानी आप क्लासेस हो रही हो चुके इसी हुकूमत हो करना चुकी में है सर। बिल्डिंग तामीर में बिल्कुल बिल्डिंग की तामीर का भी रह रहा है, लेकिन वो हो चुके, जमीन भी खरीदी गई है उसके लिए। सही। अच्छा, 3 स्टेडियम अभी तैयार हैं, सही, अभी शुरू है काम, बुनी में तैयार हो गया, अभी वो मुल्कों में बन रहा है, वो इधर जूटी रशिया नहीं सईदाबाद भी बन रहा है, रोज भी में इंजीनियर बहुत सारे काम हो चुके हैं। लेकिन मैं आखिर में, टाइम भी कम है, इतना मैं आप सबका ये एक गुजारिश करूंगा, ये तनकीद करना ये जमहूरियत की खूबसूरती है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। आपने अच्छा किया, मौलाना साहब ने तो कुछ नहीं, क्योंकि हम ये कर भी नहीं सकते, हमारा अलायंस है, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। ये दो सहाफी तो नहीं आप नहीं जोड़े, इन्होंने जोड़े हमको, इन्होंने अपने लिए नया क्या नाम है, नया दोस्त या नया साथी तो ढूंढ लिया उन्होंने। मैं इनसे गुजारिश ये तो MMA बनाने जा रहे हैं। असल बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी भी मुदाहनत से, खयानत से काम नहीं लिया है, और जो जिससे भी कमजोरी हो हम उसको बता देते हैं। हकीकत ये है कि लोगों के तवक्कुआत जो थे वो पूरे नहीं हो सके। अच्छा, इसमें वोट ही नहीं दिए हमें, वोट ही नहीं दिए, क्योंकि इनका नारा था तब्दीली का, लेकिन एक तब्दीली तो इन्होंने लिया है कि शेडू से पेडू बना दिया। अच्छा, सही है, कारकर्दगी कुछ नहीं है, नाम तब्दील नहीं कर वो तो दिया। कह रहे हैं वो जरा खजाना सर जी, सर वो वो कह रहे मुकम्मल हैं नाकाम है नहीं जी। चतरानी साहब वो वो कह रहे हैं कि मुकम्मल 356 डैम जो थे तो उसमें 55 तो चित्राल में बन रहे हैं। बन कहाँ, बिजली कहाँ है? हाँ, बिजली कहाँ है? यार, खून खुदा चला के जाओ, बदले बस इन चले पैसों जाए। को इस तरह तबाह करना, मौलाना। ये खुदा की कसम, मैं कसम खाकर कहता हूँ, ये कौम के खजाने को तबाह कर दिया गया। ये छोटे छोटे डैम छोटा बनाना बिल्कुल तबाह है। नहीं, अगर के बिजली नहीं बनी इससे। देखें द्रोश लाभी बिजली घर, उसके लिए सबसे पहले मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 5 करोड़ रुपए मैंने अपने दौर में मंजूर कराया था। उसकी मेंटेनेंस ये नहीं कर सकते। देखें जितना भी मशीनरी जो जदीद तरीन मशीनरी है वो लाएं, द्रोश में लाएं, और चित्राल के जो हाइडल पावर है उसमें जदीद मशीनरी लगाएं, और ये जो रेशुन का है अभी तक उनको बनना चाहिए था उसमें जदीद मशीनरी लाएं, तो ये इतने बिजली आपको वहां मुहैया होगी कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। लेकिन वो नहीं कर सके। ये हकीकत यह है कि सूबाई हुकूमत चित्राल के मसाइल को मिनहाइसुल मजमू हल करने में नाकाम रही है। इसमें इसको मानना चाहिए। और ये मैं बिल्कुल बरसर देखें डिस्ट्रिक्ट का जो इन्होंने ऐलान किया वो भी हमारे साथ दुखा था, हमें बेवकूफ बनाने के लिए किया गया था। एक तो ये था कि 9 नवंबर को इन्होंने ऐलान किया। अच्छा, 9 नवंबर से लेकर 9 जनवरी तक आप लोग कहां सो गए थे जब इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगा दी 22 दिसंबर को
کہ آئندہ کے لیے نہ کوئی تحصیل بنے گا نہ کوئی ضلع بنے گا, حلقوں میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگی, حدود میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگی. تو انہوں نے کیا نام ہے کیبنٹ کا اجلاس بلایا, کیا اس سے پہلے نہیں بلا سکتے تھے؟ یہ کیبنٹ کے لوگ کہاں ہوتے ہیں؟ یہاں سیکریٹریٹ میں ہوتے ہیں. انہوں نے وہ نہیں کیا, اور آخر میں جب انہوں نے پابندی لگایا تو صرف انہوں نے نمبر بنانے کے لیے, اسکور کرنے کے لیے کیبنٹ میں رکھا. دیکھیں بات اگر یہ بر وقت کیبنٹ سے منظوری لیتے, اس کا نوٹیفیکیشن کرتے, جس طرح وزیر اعلیٰ صاحب نے چترال میں کہا تھا کہ میں جلد نوٹیفیکیشن بھیج دوں گا, آپ ان لوگوں کے منہ پہ دے مارے, یہ کہا تھا نا, لیکن انہوں نے وہ نہ کر سکے, جس کی وجہ سے ہمارے ایک سیٹ چلی گئی. اگر اپر چترال وہ نوٹیفیکیشن کرتے تو یہ جس طرح تورغر کو انہوں نے 1,71,000 پہ ایک سیٹ دیا ہے, اسی طرح یہ ایک سیٹ ہمارا بالکل اپر چترال کے لیے ہوتا, ایک سیٹ نیچے چترال کے لیے ہوتا, اور ہمارے سیٹوں میں کوئی کمی نہ آتی. یہ صوبائی حکومت کی اور وزیر اعلیٰ کی بالکل ناکامی ہے, اور آپ نے اعتراف کرنا چاہیے, چترالی قوم سے ان کو معافی مانگنی چاہیے. نہیں بدنیتی نہیں تھی مولانا صاحب, اس میں یہ بدنیتی نہیں تھی, کیونکہ وہ وقت کچھ ایسے بیچ میں آ گیا. آخر مولانا اپنے کام تو کر گیا, آخر اس نے جو کہنا تھا جو کہہ دیا, لیکن حکومت کی بدنیتی نہیں تھی, بدنیتی نہیں کہہ سکتے. کوئی پیسے انہوں نے نہیں دیے ضلع کے لیے, 1 ارب روپے بھی نہیں دیا, 2 ارب. دیکھیں ضلع ویسے بنتا ہے, کیا ہوا ہے کن, یہ تو اللہ کا کام ہے. کن جب وہ کن کہتا ہے فیکن وہ ہو جاتا ہے. 1 منٹ میں وقاص بھائی ایک مختصر سا قصہ اور ایک اس پہ شعر پہ اپنے خطاب کرنا, مختصر ہے. ایک شاعر تھا, بہت شاعری کرتا تھا, تو اس کی بیگم اس سے بڑی تنگ تھی. تو اس نے کہا کہ یار تم سارا دن بیکار رہتے ہو, شاعری کرتے ہو. کہتے بیگم میں تو اتنا بڑا شاعر ہوں کہ میرے اشعار نے دنیا میں آگ لگا دی ہے. اس نے کہا کہ یار تھوڑی سی آگ اس چولہے میں لگا کے دکھاؤ, میں تمہیں مانوں. ٹھیک ہے, تو ایک شعر آخر میں ہے کہ جی ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے, لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے سے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یعنی پی ٹی آئی نہیں کر سکی, آپ نے یہ شعر ان کا آپس میں حکومت کے لیے, پی ٹی آئی نہیں, جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی. چترال میں بدقسمتی سے میں جماعت اسلامی کو بھی کہہ رہا ہوں, پی ٹی آئی کے ضلع کے مسئلہ کیا ہے, بدقسمتی سے پی ٹی آئی کے جتنے وہاں کے جو لیڈران ہیں ان کے آپس میں نہیں بنتی. اچھا کس کا بنتا ہے؟ جماعت اسلامی کا ان کے آپس میں نہیں بنتی, پیپل کا بنتا ہے. کسی کی اپنی رائے, کسی کی اپنی رائے, متحدہ ان کا متفق نہیں ہے کسی چیز پہ. وقت معذر ختم خواجہ صاحب بیو جہان مننا, مولانا صاحب بیو جہان مننا, عزیز بیو جہان مننا, حریص بیو جہان مننا. گرانو کتونکو زمونږ د پروګرام وخت ختم شي, ان شاء الله بیا به ستاسو خدمت کې راځو. راغی د الله پامان.